الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوفناک جانور، یہ مضمون نیکی کی دعوت کے صفحہ 49 تا 65 سے لیا گیا ہے۔ دعائے عطار، یا اللہ جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ خوفناک جانور پڑھ یا سن لے، اس کے دل کو دنیا کے خوف سے خالی کر کے اپنے خوف سے بھر دے اور اس کو بے حساب بخش دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ جو خود کھاؤ پہنو وہی خدام کو بھی دو۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 246 صفحات پر مشتمل کتاب منتخب حدیثیں صفحہ 156 تا 160 پر گالی کے صدور اور اس پر ندامت وغیرہ کے متعلق دیے گئے مضمون سے کچھ حصہ بالتصرف پیش کیا جاتا ہے، سنیے اور اس میں سے خوب ایمان افروز مدنی پھول چنیے۔ چنانچہ بخاری شریف میں ہے، حضرت سیدنا معرور رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے ربضہ نامی مقام جو کہ مدینہ شریف سے 3 منزل دور ہے میں ملاقات کی۔ وہ اور ان کا غلام ایک ہی جیسا جوڑا پہنے ہوئے تھے، تو میں نے اس کے بارے میں ان سے سوال کیا تو حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص سے جھگڑا کیا اور اس کو ماں کے حوالے سے برا کہا، تو حضور پرنور شاہ غیور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، تم نے اس کی ماں کی نسبت برے الفاظ کہے، تم ایسے آدمی ہو کہ تمہارے اندر جاہلیت کی خصلت ہے، تمہارے لونڈی غلام تمہارے دینی بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تمہارا ماتحت بنا دیا ہے، تو جس کا بھائی اس کے ماتحت ہو اس کو چاہیے کہ جو خود کھائے اس کو کھلائے اور جو خود پہنے اس کو پہنائے، اور تم ان خادموں کو ایسے کاموں کی تکلیف مت دو جو انہیں لاچار کر دے، اور اگر تم ایسی تکلیف دو یعنی کوئی مشقت کا کام دو تو خود بھی کام میں ان کی مدد کرو۔ عظیم الشان ندامت اور انوکھا کفارہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے جس شخص کو غلط الفاظ کہے تھے وہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ الفاظ معاذ اللہ کوئی مروجہ گندی گالی نہیں تھی، بس اتنا کہہ دیا تھا کہ اے کالی ماں کے بیٹے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے جب دربار رسالت میں اس کی شکایت کی تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو ڈانٹا اور نصیحت فرمائی۔ اس کے بعد حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ پر اس کا کیا رد عمل ہوا، یہ بہت ہی لرزہ بر اندام کر دینے والی داستان ہے، اس کو سنیے اور خدا عز و جل کے خوف سے لرزیے۔ چنانچہ دربار رسالت کی ملامت سن کر فوراً ہی حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ندامت کے ساتھ حاضر ہوئے اور ایک دم اپنا حسین رخسار یعنی گال زمین پر رکھ کر انتہائی لجاجت کے ساتھ روتے اور گڑ گڑاتے ہوئے کہا، اے بلال،
جب تک تم اپنے قدم کے تلوے سے میرے اس رخسار یعنی گال کو نہ روندو گے، میں اس وقت تک اپنا یہ چہرہ ہرگز ہرگز زمین سے نہیں اٹھاؤں گا۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے شدید اصرار سے مجبور ہو کر حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے بادل ناخواستہ اپنا قدم سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کے مبارک چہرے پر رکھ کر فوراً ہی ہٹا لیا اور حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو معاف کر دیا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ پیکرے پرہیزگاری تھے۔ حضرت سیدنا علامہ قسطلانی رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کے بارے میں یہ بھی تحریر فرمایا ہے کہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے یہ عار یعنی غیرت دلانے والی بات حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے لیے اس وقت کہی تھی جبکہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو اس قسم کے الفاظ کی حرمت یعنی حرام ہونے کا علم نہیں ہوا تھا، ورنہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جیسے پیکرے تقوی و پرہیزگاری سے ایسی بات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف یہ لفظ کہہ کر ان کی سرزنش یعنی ملامت فرمائی کہ تمہارے اندر ابھی جاہلیت کی خصلت باقی ہے، اور یہ زجر و توبیخ یعنی ڈانٹ ٹپٹ بھی ان کے بلند مراتب کی وجہ سے ہوئی کہ اتنے بڑے آدمی کی زبان سے اتنی چھوٹی اور گری ہوئی بات نہیں نکلنی چاہیے تھی۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی استقامت۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بہت ہی قدیم الاسلام صحابی ہیں، یہاں تک کہ بعض علماء کرام رحمہم اللہ السلام کا قول ہے کہ اسلام قبول کرنے میں باہری یعنی غیر حجازی صحابہ کرام علیہم رضوان کے اندر آپ رضی اللہ عنہ کا 5واں نمبر ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کا پورا حال بخاری شریف میں مفصل مذکور ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے ایمانی جذبے کا حال یہ تھا کہ قبول اسلام کے بعد چند دن تک بلند آواز سے روزانہ مجمع کفار میں اپنے اسلام کا اعلان فرماتے اور کفار مکہ آپ رضی اللہ عنہ پر پل پڑتے اور اس قدر زد و کوب یعنی مار پیٹ کرتے کہ آپ رضی اللہ عنہ لہو لہان ہو کر بے ہوش ہو جاتے، مگر جو ہی ہوش میں آتے پھر اپنے اسلام کا اعلان فرماتے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خدایا بحق بلال و ابو ذر مجھے دین پر استقامت عطا کر، الہی نہ کچھ پوچھ نہ روز محشر، مجھے بخش بہرے بلال و ابو ذر، الہی برائے بلال و ابو ذر، مجھے خلد میں دے جوار پیمبر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ قیامت کے قریب ایک خوفناک جانور نکلے گا۔ برائے کرم نیکی کی دعوت کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ جب قیامت قریب آ جائے گی تو لوگ نیکی کی دعوت ترک کر دیں گے، ان کی اصلاح کی کوئی امید باقی نہ رہے گی۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ ترجمے والے پاکیزہ قرآن کنز الایمان ما خزائن العرفان صفحہ 712 پر پارہ 20 سورۃ النمل کی آیت نمبر 82 میں رب کریم عز و جل کا فرمان عظیم ہے۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ
أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور جب بات ان پر آ پڑے گی ہم زمین سے ان کے لیے ایک چوپایا نکالیں گے جو لوگوں سے کلام کرے گا، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہ لاتے تھے۔ بات کرنے والا عجیب شکل کا جانور۔ حضرت صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، یعنی ان پر غضب الہی ہوگا اور عذاب واجب ہو جائے گا اور حجت پوری ہو چکے گی۔ اس طرح کے لوگ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا ترک کر دیں گے، اور ان کی درستی کی کوئی امید باقی نہ رہے گی، یعنی قیامت قریب ہو جائے گی اور ان کی علامتیں ظاہر ہونے لگیں گی اور اس وقت توبہ نفع نہ دے گی۔ مزید فرماتے ہیں اس چوپائے کو دابۃ الارض کہتے ہیں۔ یہ عجیب شکل کا جانور ہوگا جو کوہ صفا واقع مکۃ المکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ سے برآمد ہو کر تمام شہروں میں بہت جلد پھرے گا، فصاحت کے ساتھ کلام کرے گا، ہر شخص کی پیشانی پر ایک نشان لگائے گا۔ ایمانداروں کی نشانی پر عصائے موسیٰ علیہ السلام سے نورانی خط یعنی روشن لکیر کھینچے گا۔ کافر کی پیشانی پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری یعنی انگوٹھی سے سیاہ مہر لگائے گا۔ مزید فرماتے ہیں اور بزبان فصیح یعنی صاف الفاظ میں کہے گا، ہذا مومن و ہذا کافر، یعنی یہ مومن ہے اور یہ کافر۔ مزید فرماتے ہیں یعنی قرآن پاک پر ایمان نہ لاتے تھے جس میں بعث یعنی قیامت میں اٹھائے جانے و حساب و عذاب و خروج دابۃ الارض یعنی چوپایا نکلنے کا بیان ہے۔ جو روئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوف خدا سے روتے ہوئے سورۃ التکاثر پڑھنے کے تعلق سے نہایت دلربا انداز میں نیکی کی دعوت ارشاد فرمائی۔ چنانچہ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبیوں کے سرور، مدینے کے تاجور، محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا، میں تمہارے سامنے سورۃ التکاثر پڑھتا ہوں، تم میں سے جو روئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پڑھا۔ ہم میں سے کچھ تو روئے اور کچھ نہ روئے۔ جو نہیں رو سکے انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے رونے کی کوشش کی مگر نہ رو سکے۔ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے سامنے اسے دوبارہ پڑھتا ہوں، جو روئے گا اس کے لیے جنت ہوگی، اور جو نہ رو سکے وہ رونے کی سی شکل ہی بنا لے۔ قابل رشک مدنی منا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس روایت میں ہمارے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہایت اچھوتے انداز میں نیکی کی دعوت دینے کا رقت انگیز بیان ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کی عطا سے جسے چاہیں جو چاہیں عنایت فرما دیں۔ جبھی تو فرمایا جو روئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس روایت میں قرآن کریم کے آخری پارے کی 8 آیتوں پر مشتمل سورۃ التکاثر کا تذکرہ ہے، جس کے پڑھنے والے کو 1000 آیتیں پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔
اس میں قبر و آخرت اور جہنم کا انتہائی لرزہ خیز بیان ہے۔ کاش ہم کنز ایمان سے اس کا ترجمہ ذہن نشین کر لیں اور جب بھی یہ سورت پڑھیں یا سنیں خوف خدا سے رونا نصیب ہو جائے۔ آئیے اس سورت کے حوالے سے ایک ایسے مدنی منع کی پرسوز حکایت سنتے ہیں جس نے عملی طور پر خوف خدا بھری نیکی کی دعوت دے کر ہر ایک کو حیرت میں ڈال دیا۔ چنانچہ ایک بزرگ نے کسی مدرسے کے باہر ایک مدنی منع دیکھا جو کھڑا رو رہا تھا۔ استفسار یعنی پوچھنے پر اس نے بتایا، ہمارے استاد صاحب نے آج کے سبق میں تختی پر بعض آیات کریمہ لکھوائی ہیں جو مجھے رلا رہی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے تختی آگے بڑھا دی۔ اس میں لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے، پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے۔ ہاں ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے۔ مدنی منع برابر روئے جا رہا تھا۔ وہ بزرگ اس کی یہ دقت دیکھ کر بے حد متاثر ہوئے اور فرمانے لگے، بیٹا اس سورت کا سبق یہاں تک پورا نہیں ہو جاتا بلکہ آگے بھی ہے جو شاید تمہیں کل دیا جائے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے سورۃ التکاثر کی بقیہ آیات کریمہ بھی سنا دیں جو یہ ہیں، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی۔ مدنی منع جہنم کا تذکرہ سن کر تھرا اٹھا، کانپتا ہوا گرا اور تڑپنے لگا اور پچھاڑے کھا کھا کر ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کا استاذ لپک کر آیا اور اس نے ان بزرگ کو پکڑ لیا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، مرحوم مدنی منع کے ماں باپ بھی آ پہنچے۔ ان بزرگ کو بطور قاتل عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ قاضی صاحب نے ان بزرگ سے صفائی طلب کی تو انہوں نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ یہ سن کر قاضی صاحب نے فرمایا کہ یہ مدنی منع انتہائی سعادت مند تھا اور خوف الہی عز و جل کی تلوار سے شہید ہوا ہے۔ ان بزرگ کو باعزت بری کر دیا گیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی منع کے خوف خدا پر فدا، سنتے ہی آیتیں ڈھیر جو ہو گیا۔ کاش مل جائے مجھ کو بھی ایسی ولا، میرے مرنے کا باعث ہو خوف خدا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روتے روتے نیکی کی دعوت دی،
پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوف خدا عز و جل کے عالم میں روتے ہوئے نیکی کی دعوت ارشاد فرمانے کی ایک رقت انگیز روایت ملاحظہ کیجیے۔ چنانچہ ابن ماجہ کی حدیث پاک میں ہے، حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازے میں شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھے اور اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان اقدس یعنی پاکیزہ آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں سے مٹی نم یعنی گیلی ہو گئی۔ پھر فرمایا، اس یعنی قبر کے لیے تیاری کرو۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے ہمارے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوف خدا سے روتے ہوئے نیکی کی دعوت ارشاد فرمائی۔ میرے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر و حشر کے معاملات میں ہر طرح کے آداب سے یقینی قطعی طور پر محفوظی کے باوجود قبر کے حالات کی حقیقی معرفت یعنی پہچان کی وجہ سے خوف خدا کے سبب اس کے تذکرے پر رو دیے۔ امیر المومنین ذو النورین جامع القرآن حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ قطعی جنتی ہونے کے باوجود بھی قبر کی زیارت کے موقع پر آنسو روک نہ سکتے تھے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 695 صفحات پر مشتمل کتاب اللہ والوں کی باتیں جلد اول کے صفحہ 139 پر ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت سیدنا ہانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ آنسوؤں سے آپ رضی اللہ عنہ کی ریش یعنی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ المواعظ العصفوریہ میں اس حکایت کو قدر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور اس میں کچھ یوں بھی ہے کہ جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے قبر کو دیکھ کر بہت زیادہ رونے کا سبب پوچھا گیا تو فرمایا، مجھے اپنی تنہائی یاد آ جاتی ہے، کیونکہ قبر میں میرے ساتھ لوگوں میں سے کوئی بھی نہ ہوگا۔ پھر نیکی کی دعوت کے مدنی پھول عنایت کرتے ہوئے فرمایا، جس کے لیے اس کی دنیا قید خانہ ہے، اس کے لیے اس کی قبر جنت، اور جس کے لیے اس کی دنیا جنت ہے اس کی قبر اس کے لیے قید خانہ ہے۔ جس کے لیے دنیا کی زندگی بطور قید تھی، موت اس کی رہائی کا پیغام ہے۔ جس نے دنیا میں نفسانی خواہشات کو ترک کیا وہ آخرت میں پورا پورا حصہ پائے گا۔ بہتر شخص وہ ہے جو کہ اس سے پہلے کہ دنیا اسے چھوڑ دے وہ خود دنیا کو ترک کر یعنی چھوڑ چکا ہو اور اپنے پروردگار عز و جل سے ملنے سے قبل اس عز و جل سے راضی ہو گیا ہو۔ ہر شخص کی قبر کا معاملہ اس کی دنیاوی زندگی کے مطابق ہے، یعنی نیکیوں میں زندگی گزاری تو قبر میں راحتیں، اور اگر بدیاں کرتے ہوئے مرا تو ہلاکتیں ہی ہلاکتیں۔ کسی کی قبر باغ اور کسی کی قبر میں آگ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کے نیک بندے قبر کے اندرونی حالات پر خوب غور فرمایا کرتے ہیں، اور افسوس ہم بار بار قبریں دیکھتے ہیں مگر عبرت نہیں پکڑتے۔ کاش ہم بھی سنجیدگی سے غور کرنے والے بنیں۔ باہر سے بظاہر یکساں نظر آنے والی قبریں اندر سے ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کسی کی قبر اندر سے گل و گلزار اور باغ و بہار ہوتی ہے، جبکہ کسی کی قبر سلگتی انگار ہوتی، اور وہ قبر سانپ بچھوؤں کا غار ہوتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے قبر میں عقل سلامت رہے گی، لہذا جو نیک بندے ایمان سلامت لیے
اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا پر دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، وہ بعد وفات اللہ عز و جل کی رحمت کو پہنچتے ہیں اور ان کے بس مزے ہی مزے ہوتے ہیں، مگر گناہوں بھری زندگی گزار کر اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضی کے ساتھ جو لوگ مرتے اور قبر میں اترتے ہیں ان کی بس شامت ہی آ جاتی ہے، چونکہ عقل و ہوش سب سلامت ہوتے ہیں، لہذا مرنے والے کو قبر میں سب کچھ سمجھ آ رہی ہوتی ہے، دیکھنے سننے کی قوت ختم ہونا کجا مزید بڑھ جاتی ہے، اور مردہ بہت کچھ دیکھ اور سن رہا ہوتا ہے۔ اس کے دوست احباب دفن کرنے کے بعد اسے واپس جاتے صاف صاف دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے قدموں کی چاپ بھی سنائی دے رہی ہوتی ہے۔ قبر کی تنہائی، صرف اتنا سوچئے کہ گناہوں کے سبب قبر میں بالفرض اور کوئی عذاب نہ بھی ہو، صرف اتنا ہی معاملہ ہو کہ بس یوں ہی بندہ گھپ اندھیری قبر میں تنہا بند پڑا رہے۔ خدا کی قسم اس میں بھی بہت کچھ عبرت ہے۔ سوچئے تو صحیح اس کا وقت کیسے پاس ہوگا، نیز قبر کے ایسے خوفناک اندھیرے اور تنہائی کے وحشت بھرے ہوش ربا ماحول میں گناہگار انسان پر کیا گزرے گی، اس کا ہر ذی شعور کچھ نہ کچھ اندازہ لگا سکتا ہے۔ یہ تو صرف احساس دلانے کے لیے عرض کیا ہے، ورنہ قبر کے ایسے ایسے عذابات منقول ہیں کہ سن کر آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا مسروق رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، جو شخص چوری یا شراب خوری یا زنا میں مبتلا ہو کر مرتا ہے اس پر 2 سانپ مقرر کر دیے جاتے ہیں جو اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھاتے رہتے ہیں۔ ذرا اتنا ہی غور کر لیجئے کہ صرف ایک نماز ترک کرنے پر، یا صرف ایک بار جھوٹ بولنے پر، یا ایک بار غیبت کرنے کے سبب، یا ایک بد نگاہی کے باعث، یا ایک بار گانا سننے، یا ایک فلم دیکھنے، یا ایک گالی نکالنے، یا ایک بار غصے سے بلا اجازت شرعی کسی کو جھاڑنے، یا ایک بار داڑھی منڈانے کی سزا میں اگر پکڑ کر تنگ قبر کے اندر گھپ اندھیرے اور خوفناک تنہائی میں رکھ دیا جائے تو کیا گزرے گی؟ یقیناً خائفین یعنی اللہ عز و جل سے ڈرنے والوں کے لیے یہ تصور ہی لرزا دینے والا ہے۔ یہ تو صرف دنیاوی تصور ہے، ورنہ اللہ عز و جل کی ناراضی کی صورت میں مرنے کے بعد جن عذابات قبر کا سامنا ہوگا وہ کون برداشت کر سکے گا؟ حلیۃ الاولیاء میں روایت ہے، جب بندہ قبر میں داخل ہوتا ہے تو اس کو ڈرانے کے لیے وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں جن سے وہ دنیا میں ڈرتا تھا اور اللہ عز و جل سے نہ ڈرتا تھا۔ ہم عذاب قبر و جہنم سے اللہ عز و جل کی امان چاہتے ہیں۔ کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی، تیری جوانی کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ مشہور ولی اللہ حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نوجوان پر انفرادی کوشش کر کے اسے نیکی کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، اے جوان، تجھے تیری جوانی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ کئی جوانوں نے توبہ میں دیر کر دی، لمبی امید رکھی، موت کو یاد نہ کیا اور کہا میں کل یا پرسوں توبہ کر لوں گا۔ وہ توبہ سے غافل رہے، آخر قبر کے پیٹ میں چلے گئے۔ ان کو مال، غلام، ماں باپ اور اولاد نے کچھ نفع نہ دیا، جیسا کہ قرآن کریم میں پارہ 19 سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 88 تا 89 میں
ارشاد ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ ترجمہ کنز الایمان، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دل لیے۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکیں ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قلب سلیم کسے کہتے ہیں؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، قلب سلیم یعنی سلامت دل، اس سے مراد ہے دل کا بد عقیدگیوں سے پاک ہونا۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کے تحت فرماتے ہیں جو شرک کفر و نفاق سے پاک ہو اس کو اس کا مال بھی نفع دے گا، جو راہ خدا میں خرچ کیا ہو، اور اولاد بھی جو صالح یعنی نیک ہو۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ جب آدمی مرتا ہے اس کے عمل منقطع یعنی رک جاتے ہیں سوا تین کے، ایک صدقہ جاریہ، دوسرا وہ مال جس سے لوگ نفع اٹھائیں، تیسری نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ میزاں پہ سب کھڑے ہیں اعمال تل رہے ہیں، رکھ لو بھرم خدا را عطار قادری کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ 5 سے محبت اور 5 سے غفلت، غفلت سے بیدار کرنے والے نیکی کی دعوت پر مبنی 5 مدنی پھول ملاحظہ ہوں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری امت پر وہ زمانہ جلد آئے گا کہ وہ 5 سے محبت رکھیں گے اور 5 کو بھول جائیں گے۔ نمبر 1، یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، دنیا سے محبت رکھیں گے اور آخرت کو بھول جائیں گے۔ نمبر 2، وَيُحِبُّونَ الْمَالَ وَيَنْسَوْنَ الْحِسَابَ، مال سے محبت رکھیں گے اور محاسبے کو بھول جائیں گے۔ نمبر 3، وَيُحِبُّونَ الْخَلْقَ وَيَنْسَوْنَ الْخَالِقَ، مخلوق سے محبت رکھیں گے اور خالق کو بھول جائیں گے۔ نمبر 4، وَيُحِبُّونَ الذُّنُوبَ وَيَنْسَوْنَ التَّوْبَةَ، گناہوں سے محبت رکھیں گے اور توبہ کو بھول جائیں گے۔ نمبر 5، وَيُحِبُّونَ الْقُصُورَ وَيَنْسَوْنَ الْمَقْبَرَةَ، محلات سے محبت رکھیں گے اور قبرستان کو بھول جائیں گے۔ وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی، جہاں تاک میں ہر گھڑی ہو اجل بھی، بس اب اپنے اس جہل سے تو نکل بھی، یہ جینے کا انداز اپنا بدل بھی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ گانے باجوں سے توبہ نصیب ہو گئی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، رضا الہی پانے، دل میں خوف خدا عز و جل جگانے، ایمان کی حفاظت کی کڑھن بڑھانے، موت کا تصور جمانے، خود کو عذاب قبر و جہنم سے ڈرانے، گناہوں کی عادت مٹانے، اپنے آپ کو سنتوں کا پابند بنانے، دل میں عشق رسول کی شمع جلانے
اور جنت الفردوس میں مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس پانے کا شوق بڑھانے کے لیے عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے۔ ہر ماہ کم از کم 3 دن کے لیے عاشقان رسول کے ہمراہ مدنی قافلے میں سنتوں بھرا سفر کرتے رہیے اور محاسبے کے ذریعے روزانہ مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے ہر مدنی ماہ کی پہلی تاریخ اپنے ذمہ دار کو جمع کرواتے رہیے۔ آئیے آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے آپ کو ایک مدنی بہار سناؤں۔ باب الاسلام سندھ حیدرآباد کے ایک اسلامی بھائی کی تحریر کا خلاصہ ہے کہ میں دنیا کی رنگینیوں میں زندگی گزارنے والا ایک چھیل چھبیلا نوجوان تھا، نمازوں سے کوسوں دور اور سنتوں سے محروم تھا، دنیا کی بے شمار نازیبا حرکتوں جیسا کہ گانے بازوں، فلموں، ڈراموں وغیرہ وغیرہ کی لپیٹ میں تھا۔ میرے مدنی ماحول میں آنے کا سبب کچھ اس طرح بنا کہ خوش قسمتی سے رمضان مبارک 1429 ہجری بمطابق 2008 میں مدنی چینل کا آغاز ہوا اور کیبل پر اس کے مدنی سلسلے جاری ہو گئے۔ اللہ عز و جل کی رحمت سے میں نے ان سلسلوں کو دیکھا تو مجھے بہت اچھے لگے۔ اب میں اکثر و بیشتر مدنی چینل ہی دیکھنے لگا۔ ایک بار مدنی چینل پر سنتوں بھرا بیان کالے بچھو سننے کی سعادت نصیب ہوئی۔ میں خوف خدا سے لرز اٹھا۔ میں نے ہاتھوں ہاتھ اپنے چہرے پر داڑھی سجانے کی نیت کر لی اور مدنی چینل پر جب گانوں کے 35 کفریہ اشعار نامی بیان سنا تو میں نے گھبرا کر ہاتھوں ہاتھ گانے سننے سے بھی توبہ کر لی۔ مدنی چینل پر جب بیعت کروائی گئی تو الحمدللہ عز و جل میں حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا مرید ہو کر قادری بن گیا۔ اللہ عز و جل کی رحمت سے نماز باجماعت کی پابندی شروع کر دی ہے۔ کرم بالائے کرم یہ تحریر پیش کرتے وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے ماہ رمضان مبارک کی 30 روزہ ایک ماہ کے سنتوں بھرے اعتکاف میں شریک ہوں۔ مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ ہونا پیار، اے گناہوں کے مریضوں چاہتے ہو گر شفا، آن کرتے ہی رہو تم مدنی چینل کو صدا، اس میں عصیاں سے حفاظت کا بہت سامان ہے، انشاءاللہ خلد میں بھی داخلہ آسان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ نیکی کی دعوت دیتے ہوئے خوف خدا سے رو پڑے۔ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین نیکی کی دعوت دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ اگر راہ چلتے بلکہ دوران سفر بھی موقع ملتا تو نیکی کی دعوت ارشاد فرماتے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابراہیم بن بشار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں فسوی رحمت اللہ علیہ کے ہمراہ ملک شام کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں ایک شخص لپک کر آپ رحمت اللہ علیہ کے سامنے آیا اور سلام کرنے کے بعد عرض کرنے لگا، اے ابو یوسف مجھے کچھ نصیحت فرما دیجئے۔ یہ سن کر آپ رحمت اللہ علیہ رو پڑے اور نیکی کی دعوت پیش کرتے ہوئے فرمایا، اے بھائی بے شک شب و روز کا جلد جلد آنا جانا، آپ کے بدن کے گھلنے، عمر کے ختم ہونے اور ہر دم موت کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جانے کا پتہ دے رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائی آپ کو اس وقت تک ہرگز مطمئن ہو کر نہ بیٹھ رہنا چاہیے جب تک کہ اپنے اچھے خاتمے کا معلوم نہ ہو جائے، نیز یہ پتہ نہ چل جائے کہ جنت میں جانا ہے یا کہ جہنم ٹھکانا ہے، اور یہ خبر نہ ہو جائے کہ آپ کا پروردگار عز و جل آپ کے گناہوں
اور غفلتوں کی وجہ سے ناراض ہے یا اپنے فضل و رحمت کے سبب آپ سے راضی ہے۔ اے کمزور انسان، اپنی اوقات مت بھولیے۔ آپ کا آغاز ایک ناپاک قطرہ ہے، جبکہ انجام سڑا ہوا مردہ ہے۔ اگر ابھی یہ نصیحت سمجھ نہیں بھی آ رہی تو عنقریب سمجھ میں آ جائے گی۔ جس وقت آپ قبر میں جائیں گے وہاں گناہوں پر ندامت تو ہوگی مگر کام نہ دے گی۔ یہ فرما کر آپ رحمت اللہ علیہ رونے لگے، اور وہ شخص بھی جذبات تاثر سے رونے لگا۔ راوی کہتے ہیں ان دونوں کو روتا دیکھ کر میں بھی رونے لگا، یہاں تک کہ وہ دونوں بے ہوش ہو کر گر گئے۔ مجھے سچی توبہ کی توفیق دے دے، پے تاجدار حرم یا الہی۔ جو ناراض تو ہو گیا تو کہیں کا، رہوں گا نہ تیری قسم یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ کسی کو روتا دیکھو تو رو پڑو۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا خوف خدا، کہ بسا اوقات نیکی کی دعوت دیتے ہوئے انہیں خوف خدا کے سبب رونا آ جاتا تھا۔ آج بھی اگر نیکی کی دعوت دیتے ہوئے خوف خدا سے کوئی رو پڑے، روتے ہوئے بیان کرے، رو رو کر دعا کرے، تلاوت قرآن یا نعت شریف سن کر رو پڑے، تو یہ اس کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس کو ریاکار سمجھتے ہوئے اس پر ہرگز بدگمانی نہ کی جائے، کہ مسلمان پر بدگمانی کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ دوسروں پر بدگمانی کر کے اپنے دل جلانے والوں کی خود اپنی ہی بربادی ہے۔ حضرت سیدنا مکحول دمشقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب کسی کو روتا ہوا دیکھو تو تم بھی رو پڑو اور اسے ریاکار نہ سمجھو۔ میں نے ایک دفعہ کسی رونے والے شخص کو ریاکار تصور کیا تو میں 1 سال تک رونے سے محروم رہا۔ یاد نبی میں رونے والا ہم دیوانوں کو، لاکھ پرایا ہو وہ پھر بھی اپنا لگتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ریاکار بے وقوفوں کا سردار ہے۔ کسی کو دعا وغیرہ میں روتا دیکھ کر بغیر واضح کرینے کے اسے ریاکار سمجھنے والا بے شک گناہ گار اور نار جہنم کا حقدار ہے۔ البتہ خود رونے والے کو 112 بار غور کر لینا چاہیے کہ وہ کیوں رو رہا ہے۔ اگر ریا کا شائبہ بھی ہو تو جب تک اصلاح نہ ہو لے رونے سے باز رہے۔ یقیناً ریاکار بے وقوفوں کا سردار ہے کہ کسی انسان کو اپنی ذات سے متاثر کرنے، اس کی طرف سے تعریفی کلمات سننے کی عارضی لذت پانے، اپنے آپ کو اس کی نظر میں نیک بندہ بنانے کی تمنا پر کہ وہ اس کی طرف بنگاہ تحسین یعنی پسندیدگی کی نظر سے دیکھے، اور یہ دل ہی دل میں لطف اندوز اور محض اس معمولی سی لذت کے لیے رب کائنات عز و جل کی طرف سے ملنے والے عظیم الشان انعامات کو داؤ پر لگا دیتا ہے۔ اور اس کی محرومی کی انتہا دنیا میں بھی یہ ہے کہ اکثر خود اس پھٹکار کے حقدار ریاکار کو پتہ تک نہیں چل پاتا کہ دکھاوا کر کے جس کی نظر میں نیک بننا چاہتا تھا وہ متاثر بھی ہوا یا نہیں۔ بالفرض وہ متاثر ہو بھی گیا اور اس نے پیچھے سے کوئی تعریف کر بھی دی، تب بھی عام طور پر اپنے بارے میں تعریفی کلمات سننا کم ہی کسی کو نصیب ہوتا ہے، اور اگر کسی نے منہ پر تعریف کر بھی دی تو ہلاکت ہی میں اضافہ ہوگا۔ یقین مانیے اگر کسی آہو زاری کرنے اور رونے والے یا عبادت کا اظہار کرنے والے کے بارے میں
لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے، پھر تو اس سے ٹھیک ٹھاک بدظن ہو جائیں، تو اب غور کر لے کہ اللہ عز و جل کو سب کچھ معلوم ہے، تو ایسی صورت میں اس عز و جل کی ناراضی کس قدر شدید ہوتی ہوگی۔ آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں عیب، ہائے رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب، اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ ریاکاری سے بچنے بچانے کا جذبہ بڑھانے کی نیت سے اس ضمن میں بطور نیکی کی دعوت چند آیات و روایات پیش کی جاتی ہیں۔ یقیناً دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے والے نادان ریاکاروں کے عمل کا ثواب ضائع ہو جائے گا۔ چنانچہ دعوت اسلامی کی اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ ترجمے والے پاکیزہ قرآن کنز الایمان ما خزائن العرفان صفحہ 418 تا 419 پر پارہ 12 سورہ ہود آیت نمبر 15 میں رب العباد عز و جل کا ارشاد عبرت بنیاد ہے۔ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون۔ ترجمہ کنز الایمان، جو دنیا کی زندگی اور آرائش چاہتا ہو، ہم اس میں ان کا پورا پھل دے دیں گے اور اس میں کمی نہ دیں گے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ریاکاروں کو دنیا میں ہی ان کی نیکیوں کا بدلہ دے دیا جاتا ہے اور ان پر ذرہ بھر ظلم نہیں کیا جاتا۔ ریاکاریوں سے بچا یا الہی، بنا مجھ کو مخلص بنا یا الہی۔ ریاکارانہ عمل قبول نہیں ہوتا۔ دعوت اسلامی کی اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 166 صفحات پر مشتمل کتاب ریاکاری صفحہ 16 پر ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل اس عمل کو قبول نہیں کرتا جس میں رائی کے دانے کے برابر بھی ریا یعنی دکھاوا ہو۔ دکھاوے سے مجھ کو الہی بچانا، مجھے اپنی رحمت سے مخلص بنانا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔